الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، 82۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں 81 میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، تمام نبیوں کو باندھ دیا اس بات سے کہ جب تمہارے پاس یعنی میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں نبوت عطا فرماؤں گا، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا بالکل ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ جو عام میثاق لیا اپنی ربوبیت کے بارے میں کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو وہاں صرف ہاں کہنے پر جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں، یا بلا ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، بات ختم کر دی۔ لیکن جب حضور کی نبوت و رسالت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اور اس میں صرف ہاں کہنے پر اکتفا نہیں، جی ہاں کیوں نہیں، اقررتم، کیا تمہیں اقرار ہے؟ وہ اقرار کر لو، وہ اقرار کر کے اسے نبھانا پڑے گا۔ اقرار کرو، ہاں حوالہ کر دے بندہ، آپ کو آنا ہی ہے شادی میں، ہاں بالکل آئیں گے، پھر بندہ نہ پہنچے، یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہانہ۔ لیکن یہاں اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اقرار کرو، مطلب یہ کہ اسٹیمپ پیپر پر لکھوا دیا جا رہا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا یا میں آؤں گا۔ تو اب اسٹیمپ پیپر پر اگر نہیں آیا تو آپ کو اس کے اگینسٹ آپ کو یعنی جو بھی سزا ہوگی وہ ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ انبیاء کرام سے اقرار اللہ نے کروایا، اور پھر اس کے بعد رب نے یہ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ بھاری بوجھ تم اٹھاتے ہو، عہد و پیمان کا بڑا بھاری بوجھ ہے، اسر میرا یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے، مطلب یہ جو وعدہ ہے یہ بڑا بھاری ہے، تو یہ تم اٹھا سکتے ہو؟ سب نے اقرار کیا ہاں بالکل۔ قالوا اقررنا، کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، تو رب نے فرمایا پہلے تو تم آپس میں گواہ ہو جاؤ، سارے فرشتے تمہارے اوپر گواہ، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ، ہر نبی ایک دوسرے کا گواہ، کہ جب کبھی کوئی پیچھے ہٹے دوسرے گواہی دیں گے، نہیں کیوں، ہم بھی تو تھے، ہم نے بھی اقرار کیا، تم نے بھی کیا تھا، تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو ایک دوسرے پر گواہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبیو تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ، تمہارے اوپر میری بھی گواہی ہے، گواہوں میں تمہارے ساتھ میں بھی گواہ، میں تم پر گواہ بنتا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے۔ اور یہ تو سمجھو کہ ایک شاہی گواہی آ گئی ہے نا، شاہی گواہی، اس کے بعد اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اتنی یعنی کہ گواہیوں کے ساتھ، اقرار کے ساتھ اس عہد و پیمان کو باندھ دیا ہے، یہ ہے میثاق مضبوط ہے نا۔ کہ اب اگر کسی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، اگر کوئی انکار کرے، تو پھر رب فرماتا ہے فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد اگر کوئی منہ پھیرے کہ نہیں میں تو نہیں ایمان نہیں لاؤں گا یا میں تو مدد نہیں کروں گا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی نبوت و رسالت کا بندہ انکار کرے، اول سے لے کر آخر تک میں کوئی بھی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، اگر کوئی نبی بھی انکار کر دے تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے، حالانکہ وہ تو معصوم ہے، وہ انبیاء کرام تو معصوم، ان سے تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بفرض یعنی یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو وہ بھی کافر ہو جائیں، حالانکہ انبیاء کرام سے بھئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے، تو یہ تو کفر و شرک کی بات ہے، کفر کی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے، یہ ایک یعنی کہ عہد و پیمان کی مضبوطی کو بیان کرنے، اگر تم نے کیا تو تم بھی چلے جاؤ گے، نبوت و رسالت تو نہیں رہے گی، ایمان بھی نہیں رہے گا، ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک مضبوط عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے،
اور جہاں جہاں بھی مطلقاً رسولن ہے، مطلقاً رسول، تو اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی مراد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، آپ کے سوا کوئی اور نہیں کہ جس پر یہ باتیں صادق آتی ہوں، جن کے لیے کہا جائے کہ یہ اس نبی کے لیے کہا گیا یا یہ اس نبی کے لیے کہا گیا، نہیں، یہ صرف آخری رسول کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ اس پر قرآن میں بھی بہت سی آیتیں دلالت کرتی ہیں آپ کی فضیلت پر، احادیث بھی بہت سی ایسی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جس آیت کریمہ کو دیکھیں وہ یہی آیت ہے، آیت نمبر 80، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا، وہ بھی ایک دم بالکل پختہ، بالکل پکا اور مضبوط والا عہد کہ جس کے توڑنے کی، پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عہد ربوبیت میں تو صرف الست بربکم قالوا بلا، ہاں ہاں بالکل ہے، بات ختم کر دی تھی۔ یہاں تاکید کے ساتھ عہد و میثاق لیا گیا ہے، اس پر اقرار کروایا گیا، پھر اس پر گواہ بھی بنوائے گئے۔ اللہ ذالکم اسری کے ذریعے اور مضبوط کیا گیا کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے سوچ سمجھ کے اٹھانا، اٹھا سکتے ہو؟ اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے گواہ ہو جاؤ، اور پھر تم سب پر میری گواہی۔ تو یہ یعنی کہ اور پھر آگے فرمایا اگر جس کسی نے منہ پھیرا تو فاسقوں میں سے ہو جائے گا، اس پر سزا بھی بیان فرما دی، اگر کوئی پیچھے ہٹا، کوئی انکار کرے تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی فضیلت ہے نا۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، امت کی افضلیت بیان کی، تم ساری امتوں میں سب سے افضل۔ جب ساری امت میں یہ امت افضل ہے تو اس امت کو یہ افضلیت کہاں سے ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم افضل اس لیے ہیں کہ حضور کی امت ہے، تو جب ساری امتوں سے یہ امت افضل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں، تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من نساء العالمین یا من النساء، اے اللہ کے رسول کی بیویاں، اے حضور کی بیویاں، ازواج، تم کسی عورت کی طرح نہیں، تم دنیا میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ جب نبی کی بیویاں وہ افضل ہیں تو ان کی افضلیت کیوں؟ ساری عورتوں میں سب سے افضل نبی کی بیویاں، حضور کی بیویاں ہیں، وہ افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی بیوی ہے نا۔ تو پتہ چلا جب آپ کی بیویاں افضل ہے تو پھر آپ بھی تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے افضل، اس لیے کہ اگلے انبیاء کرام کی بھی تو بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ بھی ہیں، حضرت سارہ بھی ہیں، ہے نا، اور بھی یعنی کہ دیگر انبیاء کرام کی بیویاں، حضرت آدم کی بیوی حوا بھی ہیں، ہے نا، حضرت نوح کی بیوی بھی ہیں، یعنی سارے انبیاء کرام کی بیویاں، حضرت اسماعیل کی بیوی، ہر ایک کی بیوی، کوئی نبی ایسا یعنی بہت کم ہیں جن کی بیوی نہ ہو۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے کہ جن کی کوئی بیوی نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں لیکن ہوگی، یعنی قیامت کے قریب آئیں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے تو شادی بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج تک کے جتنے انبیاء کرام ان کی بیویاں ہیں سب سے افضل، حضور کی بیویاں تو پتہ چلا سارے نبیوں سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں بیان فرمایا وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بھائی لڑکے کا باپ ہونا تو فضیلت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، کیا میرا لڑکا ہوا، میری نسل آگے بڑھے گی، تو لڑکے کا باپ ہونا تو اچھی بات ہے نا، فضیلت کی بات ہے، اور لوگ فخر کرتے بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے تعریف میں یہ فرمایا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ تعریف میں ہے، یہ برائی میں نہیں ہے بلکہ تعریف میں۔ جب تعریف میں ہے تو پتہ ہی چلا کہ کوئی خاص وجہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ باپ نہ ہونا، مرد کا باپ نہ ہونا، اس میں کون سی یعنی کہ تعریف ہے؟ کہتے ہیں اس میں فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ جیسا مت سمجھنا، جب یعنی کہ باپ جیسا نہیں سمجھ سکتے تو بڑا بھائی کیسے سمجھ لینا۔ یہ پوشیدہ ہے پیچھے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب باپ کی یعنی باپ افضل ہوتا ہے کہ بڑا بھائی افضل ہوتا ہے؟ باپ افضل یا بڑا بھائی افضل؟
باپ افضل ہوتا ہے بڑے بھائی سے بھی. بڑے بھائی کو بھی باپ تماشا مار سکتا ہے, چھوٹے بھائی کو, دونوں بھائیوں کو باپ تماشا مار سکتا ہے. چھوٹا بھائی بڑے کو نہیں مار سکتا, بڑا چھوٹے کو مار سکتا ہے جب باپ نہ ہو تو. اگر بڑے نے چھوٹے کو مارا, کب باپ ہے, باپ کے ہوتے ہوئے مارا, تو باپ بڑے کو بھی مارے گا. کیوں مارا چھوٹے کو, کیوں مارا چھوٹے. لیکن باپ نہ رہے تو پھر بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. بڑا بھائی جو ہے نا وہ چھوٹے کو مار سکتا ہے, اس لیے کہ اب اس کے اوپر کوئی ہے نہیں. اللہ نے فرمایا وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جب وہ باپ نہیں ہے نا, تو تمہارے بڑے بھائی کیسے ہو جائیں گے؟ وہ بڑے بھائی بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا کہ ان کی تعظیم صرف بڑے بھائی جتنی کرو, نہیں بے باپ جتنی بھی مت کر, کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے, اس کی تو بڑے بھائی سے بھی زیادہ تعظیم, کہتے اتنی بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. کتنی ہے؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. ان کی تعظیم کی تو انتہا ہی نہیں ہے. اتنی تعظیم کرو کہ جتنی شریعت کی لمٹ ہے, شریعت نے اجازت دی. صاحب قصیدہ بردہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ حضور کی جتنی تعریف کرنی ہو کرو, بس اتنا کرنا کہ عیسائیوں کی طرح انہیں خدا کا بیٹا مت کہہ دینا, انہیں ہے نا خدا مت بنا لینا. بس اتنا کرنا, بس اتنا کام سے بچنا. باقی جتنا جو تعریف کرنی ہو کرو, جتنی کرو گے کم ہی ہے, جتنی کرو گے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے, اور آپ کی فضیلت, سب سے بڑی فضیلت جو ہے نا وہ یہ ہے جو کسی کو حاصل نہیں, وہ یہ کہ اللہ آپ پر درود بھیجتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم درود بھی بھیجو, بہت سب سلام بھیجو, صرف سلام بھیجو نہیں. وسلموا تسلیما, بہت بہت سلام بھیجو. یہاں تھوڑا سا, یعنی صرف سلام بھیجو نہیں, درود پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, تم ان پر درود پڑھو. اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. لیکن وہ سلام نہیں بھیجتے. وسلموا تسلیما, ایمان والو تمہارا کام ہے تم بہت بہت سلام بھیجو. وسلموا تسلیما, بہت زیادہ سلام بھیجو. تو ہم درود تو پڑھتے ہی ہیں, درود کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا سلام پڑھنے کا بھی, سلام بھیجنے کا بھی حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب یہ جو ہے وہ یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر درود نہیں بھیجا. اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں ان پر کیا کرتا ہوں, درود بھیجتا ہوں سوا حضور کے. تو یہ حضور کی خاص فضیلت ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین آخری نبی ہیں. وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, یہ آخری نبی ہیں. آخری نبی ہیں تو اگلی سارے نبیوں کے امام ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو اگلے سارے نبیوں کو شریعت کو بھی منسوخ کر دیا, ان کی کتابوں کو بھی منسوخ کر دیا. اب قیامت تک یہی نبی ہیں, انہی کی کتاب چلے گی, انہی کی شریعت چلے گی. اب کسی اور کا کچھ بھی نہیں آنے والا. اور آپ کا دین کبھی بھی منسوخ اور ختم ہونے والا نہیں ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم. اللہ کے رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہے, کتاب صحیفہ وغیرہ جو کچھ ہے, اس کی تصدیق کرنے والے ہیں, ہے نا. اور مصدق لما معکم, جو کہ تمہارے پاس ہے ان کی تصدیق کرنے والے. سارے نبیوں کی تصدیق حضور نے فرمائی ہے, اور سارے نبیوں کی تصدیق حضور کے سوا کسی نے نہیں کی. یعنی جو بھی نبی آیا اس نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق کی, لیکن آنے والوں کی تو نہیں کی, ہے نا. لیکن حضور وہ ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کی. اور یہ افضلیت بھی آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا سارے نبیوں کی تصدیق فرمائی ہے, اور یہ کہا کہ نہیں وہ سب سچے تھے, ان کی ساری یعنی کتابیں سچی تھی, ان کے صحیفے سچے تھے, ان کی شریعت سچی تھی. یہ سب کی تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی, ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو جب مکہ کی وادی میں چھوڑا, مقام بطحا میں چھوڑا, وادی بطحا میں, تو آپ نے پھر دور جا کر وہ چٹان کے پیچھے چھپ کر پھر دعا فرمائی, اور دعا یوں کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ تو ان میں ایک رسول مبعوث فرما. اللہ نے ایک ہی مبعوث فرمایا. اللہ نے دعا کیا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا, رسولن یعنی ایک رسول. اے اللہ تو ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما. اللہ نے ایک ہی مبعوث فرمایا, اور وہ ایک رسول حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی رسول ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ یہ دعائے ابراہیم ہے. حضور جو ہیں وہ دعائے ابراہیم ہے, دعائے خلیل ہیں.
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ہے نا، میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بشارت عیسیٰ ہیں، دعائے خلیل ہیں اور بشارت مسیح ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل اور بشارت مسیح ہیں۔ گویا کہ آپ یعنی کہ وہ انبیاء کرام حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں داعی ہیں، آپ مدعا ہیں، آپ مدعا ہیں، اور وہ انبیاء کرام جو ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے، حضور بشارت ہیں، وہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ وہ سارے کے سارے یعنی حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یا جتنے بھی ہیں انبیاء کرام، وہ سب کے سب باغ ہیں، اور اس باغ کے پھول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ طفیلی ہیں، مقصود کائنات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ ایک جگہ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کی شان میں سبحان الذی اسریٰ، ہے نا، والنجم اذا ہوا، وہ اس ستارے کی قسم جب وہ اترا، ہے نا، وما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ پھڑکی یعنی بھٹکی بھی نہیں، اور نہ ہی سرکش ہوئی، ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی، اور یعنی کہ ہٹی بھی نہیں، بالکل ایک سمت میں رہی، ہے نا، اور گھبراہٹ بھی نہیں، وما زاغ البصر وما طغیٰ، اور سرکش بھی نہیں، ادھر ادھر ایسے بھی نہیں۔ بندہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، تو پھر اس کا وہ چل رہا ہو، جا رہا ہو، تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایسے وہ سیدھے سیدھے نہیں چل رہا ہوتا، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے بھی مڑ کے دیکھ رہا، کوئی آ تو نہیں رہا، کچھ ہے تو نہیں، تو ایک وحشت، ایک ڈر ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ سناٹا چھا ہوا، جب سناٹے میں بندہ چلے گا تو پھر آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھتا ہوا جائے گا۔ رب فرماتا ہے وما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھیں ادھر ادھر بھٹکی ہیں، نہ سرکش ہوئی، کچھ بھی نہیں، بالکل سیدھے۔ تو یہ جو ہے معراج اور اللہ کا دیدار، معراج اور اللہ کا دیدار اللہ نے صرف اپنے محبوب ہی کو عطا فرمایا۔ یہ قرب اللہ نے اپنے محبوب کے سوا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، نہ کسی کو معراج عطا فرمائی ہے اور نہ ہی کسی کو دیدار عطا فرمایا۔ یہ صرف بلکہ حضرت موسیٰ نے تو مانگا، حضرت موسیٰ، حضور نے کبھی مانگا نہیں، حضرت موسیٰ نے تو مانگا تھا، اے اللہ مجھے ہے نا دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے دکھا دے، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اصرار تھا کہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے موسیٰ تم ایسے دیکھو، ایسے مت دیکھنا، ایسے نہیں، ایسے دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو گویا کہ اللہ نے آئینہ بنا دیا، اللہ نے پہاڑ کو آئینہ بنایا کہ تم پہاڑ کو دیکھو، اور میں تجلی پہاڑ پر نازل کروں گا، تم پر نہیں، میں تجلی کا ایک ذرہ نازل کروں گا پہاڑ پر۔ اب پہاڑ پر وہ گرے گی تجلی، تم دیکھ لینا، پہاڑ پر آئے گی تم دیکھ لینا، یوں ایسے نہیں دیکھنا ہے، ایسے دیکھنا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ لیزر لائٹ ہوتی ہے یا اس طرح کی وہ لائٹیں، وہ ویلڈنگ کی جو لائٹ ہوتی ہے، اسے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کے لیے وہ ایک یعنی کانچ آگے لگا ہوتا ہے ایسا کہ جس سے آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے، ایسا کانچ لگا لیتے ہیں، ایسا شیشہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی حال یہ کہ ڈائریکٹ ایسے دیکھو گے تو آنکھیں چلی جائے گی، خون بہے گا، آنکھیں پھوٹ جائے گی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایسے دیکھنا ہے، ایسے کہ یہ کانچ ہے تمہارے لیے، کیا پہاڑ، یہ کانچ شیشہ ہے، اور اس سے عکس ہو کر جو تم دیکھو گے تمہاری آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچے۔ تو حضرت موسیٰ کے لیے یہ تھا، اور حضور کو خود اللہ نے بلا کر دیدار کروایا اور فرمایا وما زاغ البصر وما طغیٰ، دیدار الہی ہوا، نہ آنکھ پھڑکی ہے، نہ بھٹکی، نہ ادھر ادھر سرکش، کچھ بھی نہیں، ہے نا، وہ آنکھیں ایسی کہ دیدار ہوتا رہا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت بھی، معراج کی اور دیدار الہی کی فضیلت بھی اللہ نے اپنے محبوب ہی کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ قرب کتنا کہ اللہ فرماتا ہے نا دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا زیادہ قرب عطا فرمایا، اتنا قرب اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ نے جو ہے نا جب وہ معراج ہوئی تو اب اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی نازل کرنی تھی کیا کی، وہ تم کو کیا، وہ راز کی بات ہے، کیا کی، وہ کیا باتیں ہوئی، تمہیں کیا، وہ راز کی بات ہے، تمہیں اس سے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ میرے اور میرے محبوب کی بات ہے، وہ راز کی بات ہے، راز و نیاز کی بات ہے، بات ختم۔ فَأَوْحَى، یہ تو بتایا کہ بات ہوئی،
لیکن کیا ہوئی وہ نہیں بتایا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, تو اللہ کو جو وحی کرنی تھی کر دی. ہاں, حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا, جو بات ہوئی تھی ہم کلامی ہوئی, تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ حضرت موسیٰ سے کیا بات ہوئی تھی. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا تھا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا تِلْكَ عَصَايَ, یہ میرا عصا ہے, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں جانور ہانکتا ہوں, اس سے میں پتے جھاڑ کر جانوروں کو کھلاتا ہوں, ہے نا, اپنی حفاظت کے لیے تو استعمال کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ نے بتائی. اللہ نے قرآن میں اسے بیان کیا کہ ہماری کیا کیا بات ہوئی کوہ طور پر, کیا بات ہوئی بیان کر دیا. کتاب لینے گئے, توریت لینے, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آ جاؤ کوہ طور پر, میں تمہیں کتاب دوں گا, توریت دوں گا, تمہیں آ کر 30 دن کا یعنی 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے. حضرت موسیٰ گئے, اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا. یہ پہلے پارے میں سب گزر چکا ہے. ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا, سنبھالنا, میں آتا ہوں کتاب لے کر, توریت لے کر. اب یہ گئے ہیں 30 دن کے لیے, 30 دن کا بول کر جب وہاں گئے 30 دن ہو گئے, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 10 دن اور 40 دن رکو. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے 40 دن اب رکے. تو ادھر یہ جو 31واں دن 32واں دن حضرت موسیٰ آئے نہیں کتاب لے کر, انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے. یہ کیسا, یہ تو 30 دن بول کر کہتے ہیں آئے نہیں, بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. حضرت ہارون نے بہت سمجھایا لیکن سمجھے نہیں, ہے نا. تو کہنے کی بات یہ کہ وہاں بھی اب بلایا تھا, اور بلایا تو کیا بات ہوئی, اے موسیٰ تم آ جاؤ اور تم 30 دن کا اعتکاف کرو. پھر اللہ نے 10 دن بڑھا دی, وہ سب بھی بیان کر دیا. میں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا, ہے نا. پھر یہ کہ بنو اسرائیل نے ایک دن کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ, اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, بالکل ظاہر میں نہ دیکھ لیں, تب تک ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے لے آؤ. وہ 70 یہ بنی اسرائیل جو ہے کوہ طور کے نیچے کھڑے ہیں, حضرت موسیٰ کوہ طور پر کھڑے ہیں, ہے نا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی حضرت موسیٰ کہ اللہ, اب موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ورنہ تو ایمان نہیں لائیں گے, ہے نا, تجھے دیکھ کر ہی مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اللہ نے ایک بجلی ڈالی, سب کے سب مر گئے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے نا معاف کر دے, واپس زندہ کر دے. اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا, معاف کر دیا. یہ ساری باتیں جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ نے سب بیان کر دی ہے. لیکن معراج میں جو باتیں ہوئی وہ چھپا کر, وہ میری اور میرے محبوب کی بات ہے. اس سے بھی پتہ چلا کہ بڑا قرب حاصل ہے اپنے اللہ کے رسول کو, بڑا قرب حاصل ہے اللہ سے. تو یہ بھی یعنی کہ حضور کی فضیلت ہے, یہ بھی حضور کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں جب بھی اپنے محبوب کو خطاب کیا تو فرمایا اے محمد کبھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ہمیشہ یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, بس یہی خطابات ہیں. یا ایھا النبی کہا, یا ایھا الرسول کہا, یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, طٰہٰ یاسین کہا, اور سارے خطابات, لیکن کبھی بھی یا محمد نہیں کہا. لیکن دیگر نبیوں کی بات آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام لے کر آپ بیان فرماتا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یا عیسیٰ انی متوفیک, اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا, ہے نا. اسی طرح سے حضرت آدم کے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک, اے آدم تو اور تیری بیوی جا کر رہو جنت میں. یا آدم, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا ابراہیم, یا اسماعیل, یا اسحاق, سب جگہ یا یعقوب, ہر جگہ یا بنی اسرائیل, ہے نا. تو ہر جگہ ہر ایک کا نام لے کر پکارا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کبھی نہیں پکارا. ان کے خطاب میں ہمیشہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیارے خطاب سے ارشاد فرمایا, ہے نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی لقب سے آپ کو یاد فرمایا. تو یہ بھی خاص اللہ کے رسول کی فضیلت ہے, آپ کے سوا کسی کے لیے یہ خاص نہیں. اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, محبوب ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ عالمین کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں. عالمین کے لیے حضور کے سوا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو پوری کائنات کے لیے نبی و رسول بن کر آیا ہو, لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بن کر آیا ہو, ایسا کوئی نہیں. ہر نبی و رسول اپنی قوم کے لیے آئے. حضرت آدم تھے اپنی اولاد کے لیے, یعنی ان کی جو ایک فیلڈ تھی اولادیں بس انہی کے لیے تھے کہ ان کی طرف تھے. حضرت نوح اپنی قوم کی طرف, حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف, حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی طرف نبی تھے, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت لوط, ہر کوئی اپنی قوم کی طرف, حضرت شعیب, حضرت ہود, ہے نا, ہر کوئی, حضرت شعیب مدین کی طرف, حضرت صالح اپنی قوم کی طرف, حضرت ہود اپنی قوم کی طرف, یعنی ہر کوئی ایک قوم کے لیے آیا.
حضرت ایوب، حضرت زکریا، سب کوئی، ہر کوئی. لیکن اللہ کے رسول کے لیے فرمایا اے محبوب آپ صرف عرب کے لیے نہیں، آپ صرف قریش کے لیے نہیں، آپ عالمین، اور پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں، بات تو یہ پوری دنیا کے لیے بھی ہے اور عالمین سارے عالم والوں کے لیے. پتہ چلا فرشتوں کے لیے بھی ہے. اگر آپ یہ مانتے ایلینز موجود ہیں، کوئی اور مخلوق بھی موجود ہے، تو ان کے لیے بھی حضور نبی ہیں، ان کے لیے بھی حضور نبی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہوں تو حضور ان کے لیے بھی نبی ہیں. للعالمین نذیرا، ساری کائنات عالمین کے لیے، یعنی کہ جس کا میں رب ہوں اے محبوب اس کے لیے آپ نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، ہے نا. میں عالمین کا رب ہوں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ عالمین کے لیے نذیر بھی ہیں، رحمت بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں. تو یہ بھی اللہ کے رسول کی فضیلت ہے. یہ فضیلت بھی کسی نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے. پتہ چلا کہ اللہ کے سوا ساری کائنات ہر چیز کے لیے میرا محبوب نبی اور رسول ہے، ہر چیز کے لیے، اللہ کے سوا ہر چیز کے لیے، ہے نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا تو اس میں یعنی کہ انبیاء کرام بھی سارے آ گئے، سارے انبیاء کرام، ہے نا. ان میں کچھ زندہ ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت الیاس ہیں، حضرت خضر ہیں، یہ سارے زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. تو یہ زندہ انبیاء کرام ہیں، ان کے لیے تو خاص ہے ہی کہ وہ تو امتی ہے ہی حضور کے. لیکن باقی سارے انبیاء جو وفات پہلے پا گئے وہ بھی حضور کے امت ہیں، وہ بھی ایمان لائے، وہ اپنی اپنی قبروں میں ایمان لائے، ہے نا. اور اس کا نمونہ اللہ نے معراج کی رات بتایا، بیت المقدس میں حضور کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا اور اس بات کی تصدیق کروائی کہ تم نے وہ اقرار کیا تھا نا ایمان لائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، آج تم مقتدی بن جاؤ، وہ تمہارے امام بن جائیں اور یہ فیصلہ بھی ہو جائے کہ ہاں تم نے ان کی امامت مان لی ہے، تم نے انہیں اپنا سردار مان لیا. تو یہ امامت میں راز تھا، یہی تھا نماز اقصا میں، یہی تھا صرف کہ آیا ہو مانے اول و آخر، وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یہ راز تھا. بہرحال ایک یعنی کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت، ہے نا، وما رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جب آپ نے اذ رمیت، ہے نا، وما رما اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب آپ نے جب پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. پتہ حضور کا کنکریاں پھینکنا، مٹی اٹھا کر ایسے کفار کی طرف پھینکنا، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا پھینکنا ہے نا. اسی طرح جب حضور نے صحابہ سے بیعت رضوان میں بیعت لی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ تو رسول اللہ کا تھا لیکن اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. اسی طرح سے یہ انہوں نے یعنی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جب ان صحابہ نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، تو رسول سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے. پتہ چلا رسول کے کام، رسول کا فعل یہ اللہ کا فعل ہے، رسول کا کرنا اللہ کا کرنا، رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک، لیکن اس کا دست قدرت ہے. وہ قدرت یعنی اللہ کے رسول کا ہاتھ ہو تو اس میں قوت و طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ کہنے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے کاموں کو اپنا کام قرار دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا اور حضور کے دست کرم کو اپنا دست قدرت قرار دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اس سے پتہ چلا کہ یہ مقام محمود صرف اور صرف خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا. اس مقام محمود کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا نفس نفسی کا عالم ہوگا قیامت میں، ہے نا، سب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور آج تو الٹا ہے تب سیدھا ہوگا. آپ دیکھیں نا ابھی کتنی گرمی ہے، دوپہر میں ہماری حالت خراب ہو رہی ہے جبکہ سورج الٹا ہے اور اتنا دور ہے چوتھے آسمان پر. تب سورج سیدھا ہوگا اور سوا نیزے پر ہوگا، ایک نیزہ اوپر ہمارے سروں پر ہوگا، یعنی پنکھے سے بھی تھوڑا نیچے، یہ پنکھے سے بھی
थोड़ा नीचे या पंखे जितना, समझे जहाँ पंखा है वहाँ सूरज होगा और हम खड़े होंगे और पसीना इतना निकलेगा। आज इतना पसीना होता है कि भीग भीग जाते हैं, तब इतना पसीना होगा कि हर कोई अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूब रहा होगा। मिसाल कोई यहाँ खड़ा होगा, वो घुटनों में डूब रहा होगा, इसके बाजू में खड़ा हुआ गले में डूब रहा होगा, लेकिन बदबू तो सब हर एक को महसूस होगी। पसीने ही पसीने होंगे तो हर कोई, यानी कोई घुटने तक डूब रहा होगा, कोई कमर तक होगा, कोई कंधों तक, तो कोई गले तक, तो कोई सर में डुबकियां मार रहा होगा, उछल रहा होगा पसीने से बचने के लिए, है ना। तो कहने की बात यह कि ये हालात होंगे, तो उस हाल से नजात के लिए, है ना, जब हर कोई जाएगा और हुजूर से शफात, यानी हज़रत आदम से हज़रत ईसा तक, हज़रत ईसा कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, तुम हुजूर के पास जाओ, और जब हम वहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि अना लहा, भाई मैं ही हूँ शफात के लिए। कहाँ दर बदर भटक रहे थे, चलो। तो हुजूर जाएंगे अर्श के नीचे, वहाँ सजदा रेज़ होंगे, तो अल्लाह आपको ये मकाम महमूद अता फरमाएगा, ये मकाम हम्द। मकाम हम्द ये है, यानी पहले मकाम हम्द मिलेगा, लिवाउल हम्द मिलेगा, यानी हम्द का झंडा मिलेगा। हुजूर के हाथ में लिवाउल हम्द होगा, यानी हुजूर, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं सजदा करूँगा और फिर अल्लाह की ऐसी तारीफ़ बयान करूँगा जो न पहले किसी ने की होगी, न बाद में कोई कर सकेगा। और ऐसी तारीफ़ कि वो तारीफ़ आज तक मुझे भी नहीं पता कि वो तारीफ़ क्या होगी। अल्लाह उस वक्त मुझे इल्क़ा फरमाएगा, ए महबूब, ए हबीब, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसी तारीफ़ करना, डाल देगा और हुजूर फिर तारीफ़ करना शुरू करेंगे। तो ये मकाम हम्द होगा। और फिर अल्लाह आपकी सुनकर आपसे फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, है ना, सल तुअता, मांगिए आपको अता किया जाएगा। तो वहाँ सारे अहले महशर वाह 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 करेंगे ना, अरे है क्या यार, इन जैसा कोई नहीं, इन्होंने हिसाब किताब शुरू करवाया, पसीने से और गर्मी से नजात दिलवाई। हर आदमी तारीफ करेगा, ये नहीं कि सिर्फ मोमिन, हर आदमी, कायनात का हर शख्स तारीफ करेगा। ये मकाम महमूद है, हर कोई तारीफ करेगा। तो रब फरमाता है फ़असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदान करीब, आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। तो ये मकाम भी अल्लाह अपने महबूब ही को अता फरमाएगा, हुजूर के सिवा किसी और को ये मकाम अता नहीं किया जाएगा। तो कहने की बात, ये आयतों से, ये कुरान, ये तो यानी कुछ आयतें ऐसी बहुत सी हैं, है ना, और बहुत सी आयतों से हुजूर की वरफ़अना लका ज़िक्रक है ना, तिलका रुसूल फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद है ना, वरफ़अ बअदहुम दर्जात। सारे मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि और उनमें से एक को हमने दर्जों बुलंद किया, कहते हैं वो हुजूर हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया कि जहाँ जहाँ रब का ज़िक्र है वहाँ हुजूर का ज़िक्र है, चाहे अर्श हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे लौह कलम हो, चाहे जन्नत का हर दरख्त का हर पत्ता, जन्नत का हर महल का हर दरवाज़ा, हर जगह अल्लाह के ज़िक्र के साथ हुजूर का भी ज़िक्र है। तो और भी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन ये हुजूर की फजीलत में ये सारी आयतें थी। और अभी कुछ अहादीस भी जो इंशाअल्लाह हम आइंदा हफ्ते बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।